السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قطبی کتاب کے ماقبل کے سبق میں آپ نے یہ پڑھ لیا کہ حکم مقولہ فعل سے ہے یا مقولہ انفعال سے ہے، اور پھر مذہب امام اور مذہب حکمہ میں 3 طریقے سے جو فرق تھا وہ آپ نے جان لیا۔ اب یہاں سے گفتگو یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے علم کی تقسیم جو کی ہے وہ مشہور تقسیم کے خلاف ہے، کیونکہ مشہور تقسیم کیا ہے؟ العلم اما تصور او تصدیق، کہ علم یا تو تصور کا نام ہے یا تصدیق کا نام ہے۔ البتہ مصنف نے جو تقسیم کی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ العلم اما تصور فقط او تصور معہ حکم۔ تو جو قوم کی مشہور تقسیم ہے، قوم سے مراد ہے عام مناطقہ، تو عام جو تقسیم ہے اس سے مصنف نے عدول فرما کر اس طرح کی تقسیم کیوں کی؟ سبب عدول کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے مشہور تقسیم سے عدول اس لیے فرمایا کہ 2 اعتراضوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک اعتراض ضرور لازم آتا۔ اب وہ 2 اعتراض کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ یا تو قسم الشیء کا قسیما لہ یا قسم الشیء کا قسما من ہونا لازم آتا، یا انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ لازم آ جاتا، یا تصدیق کے اندر تصور کا وجود محال ہو جاتا۔ تو گویا کہ 2 اعتراض میں سے ہر اعتراض کے 2 امر ہیں۔ تو پہلا اعتراض کیا ہے؟ قسم الشیء کا قسم لہ ہونا لازم آتا یا قسم الشیء کا قسم من ہونا لازم آتا۔ اور دوسرا اعتراض کیا ہے کہ انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ لازم آتا یا تصدیق کے اندر تصور کا وجود محال ہو جاتا۔ تو ہر اعتراض کے 2 امر ہیں، تو مصنف نے اس وجہ سے عدول فرما لیا۔ اب دیکھیے کیسے لازم آتا، ہم اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے علم کی 2 قسمیں ہیں، تصور، تصدیق، یہ ہے مشہور تقسیم۔ تو اس مشہور تقسیم میں آپ دیکھیں کہ تصدیق کو لے کر جو ہے وہ سوال کیا جائے کہ تصدیق حکمہ کے اعتبار سے حکم کا نام ہے، اور امام رازی کے مذہب کے اعتبار سے تصور مع الحکم کا نام ہے۔ تو تصدیق اگر تصور مع الحکم کا نام ہو تو ہمیں اس طرح سمجھ لینا ہے کہ تصدیق اگر تصور مع الحکم کا نام ہو، تصور مع الحکم کا نام ہو، تو دیکھیے یہ تصور مع الحکم حقیقت میں یہ تصور کی قسم ہے، حقیقت میں تصور کی قسم ہے۔ تو تصدیق اگر تصور مع الحکم کا نام ہو تو حقیقت میں یہ تصور کی قسم ہے، کیونکہ تصور اور علم دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اور مشہور اس تقسیم میں آپ نے اس تصدیق کو جو تصور مع الحکم کا نام ہے آپ نے تصور کا ہی قسم بنا دیا، تو اس کا مطلب جو تصور کی قسم ہے وہ تصور کا قسم بن گئی۔ تو تصور مع الحکم پہلے ہم اوپر کو لے کر یہ کہیں گے کہ اگر یہ تصور مع الحکم یہ تصور کی حقیقت میں قسم ہے، تصور کی قسم ہے، اور آپ نے مشہور تقسیم میں تصور کا ہی قسم بنا دیا، تو جو شے کی قسم ہے تصور کی قسم تصور کا ہی قسم بن گئی۔ تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قسم الشے قسم الشیء کا قسیما لہ ہونا لازم آ گیا۔ اور دوسرا ہم اس طرح سمجھیں گے کہ
کہ تصدیق حکمہ کے اعتبار سے صرف حکم کا نام ہے، تو ہم کہتے ہیں تصدیق اگر حکم کا نام ہو تو دیکھیے یہ تصور کا قسیم ہے، تصور کا قسیم ہے، اور مشہور تقسیم میں آپ نے اسے اس علم کی قسم بنا دیا ہے جو علم جو ہے تصور کا نام ہے۔ تو آپ نے تصور کا جو قسیم تھا وہ تصور کی ہی قسم بنا دیا، تو اب یہاں کیا ہو جائے گا کہ شے کا قسیم اسی کی قسم بن گیا، اسے کہہ سکتے ہیں ہم قسیم الشے، قسیم الشے کا قسم من ہونا لازم آ گیا۔ تو یہ پہلا اعتراض ہو گیا مکمل کہ یا تو تصدیق اگر تصور مع الحکم کا نام ہو تو یہ تصور کی قسم ہے حقیقت میں، اور مشہور تقسیم میں آپ نے تصور کا قسم بنا دیا۔ اور دوسرا کس طرح کہیں گے کہ تصدیق اگر حکم کا نام ہو حکامہ کے مذہب کے مطابق تو یہ تصور کیا قسیم ہے، ساتھ ہی ہے، اور آپ نے مشہور تقسیم میں اس علم کی قسم بنا دیا جو علم کے تصور ہے، تو شے کا قسم اسی کی قسم بن گیا۔ اب دوسرا والا اعتراض ہم تصور کو لے کر جو ہے وہ سمجھتے ہیں، تو دیکھیے تصور جو یہاں پر نظر آ رہا ہے، تو تصور سے مراد کیا ہے؟ مطلق حضور ذہنی ہے، مطلق حضور ذہنی۔ مطلق حضور ذہنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلق تصور ہی، تو اس تصور کو ہم مطلق حضور ذہنی بھی کہہ سکتے ہیں، مطلق حضور ذہنی۔ تو دیکھیے تصور اگر مطلق حضور ذہنی ہو تو اب یہ اس تصور کی قسم ہے جو تصور مطلق حضور ذہنی ہے، تو اس کا مطلب شے منقسم ہو جائے گی، تصور منقسم ہو گئی اپنی طرف اور غیر کی طرف، تو اس کا مطلب انقسام الشے الی نفسہ و الی غیرہ لازم آ گیا۔ اور اگر تصور سے مراد وہ تصور ہو کہ جس میں عدم حکم کی قید ہوتی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں تصور سے مراد اگر تصور مقید بعدم حکم ہو، تصور مقید بعدم حکم کے جس میں عدم حکم کی قید ہے، تو فرماتے ہیں تو جو یہ تصدیق ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ تصور ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ تصورات یا تو شرط ہیں یا شطر ہیں، جز بن کر ہیں، تو اگر تصور سے مراد مقید بعدم حکم ہے تو تصدیق کے اندر تصور ہوتا ہے تو اب عدم حکم بھی ہوگا، کیونکہ تصور سے مراد مقید بعدم حکم ہے، تو اب تصدیق کے اندر عدم حکم ہو گیا، اور حکم وہاں پہلے سے موجود ہے، کیونکہ تصورات اور حکم کا نام تصدیق ہے یا صرف حکم کا نام تصدیق ہے، تو اب یہاں حکم پہلے سے موجود ہے، تو اس کا مطلب عدم حکم اور حکم دونوں کا اجتماع لازم آ گیا۔ اور تو اجتماع کس وجہ سے لازم آ رہا ہے؟ حالانکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو اجتماع ضدین اجتماع نقیضین لازم آ گیا۔ اجتماع نقیضین محال ہے، اور یہ محال لازم آیا اس وجہ سے کہ ہم نے تصدیق کے اندر تصور کو مانا کہ جس کی وجہ سے عدم حکم آ گیا، تو اب ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ تصدیق کے اندر تصور کا وجود محال ہے۔ لیکن مصنف نے جو تقسیم کی ہے اس پر یہ دونوں اعتراض وارد نہیں ہوں گے۔ کیسے وارد نہیں ہوں گے؟ کیونکہ مصنف نے کہا العلم اما تصور فقط، تو وہ تصور فقط لے کر آئیں، فقط کی قید لگائی ہے انہوں نے، اور ادھر کہا انہوں نے کہ تصدیق نہیں بلکہ تصور مع الحکم، تصور مع الحکم کہا ہے، یہ تصور معہو حکمن۔ تو اب دیکھیے اگر ہم یہاں پر پوچھیں کہ تصور مع الحکم جو تصدیق ہے، اس تصور مع الحکم سے کیا مراد ہے آپ کی، تو اس سے مراد ہماری کیا ہے؟ تو اب اگر اس سے مراد جو ہے آپ تصور
فقط لے لو تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ یہ تصور فقط کی قسم ہو. تو تصور مع الحکم یہ کس کی قسم ہے؟ تو ہم کہیں گے تصور کی قسم ہے. تو اب اگر آپ تصور فقط مراد لے رہے ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ تصور فقط کی قسم ہو، اسے جو ہے ہم تسلیم نہیں کر سکتے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ مطلق تصور کی قسم ہے، اس کی قسم ہے، تب ہمیں تسلیم ہے. تو اب تصدیق کا جو قسیم ہو گیا تو تصدیق کا جو قسیم ہے وہ تصور فقط ہوگا، مطلق تصور نہیں ہو سکتا. تو اب یہاں پر دیکھیے قسم الشیء کا قسم اللہ ہونا لازم نہیں آیا. اور ایسے ہی جو ہے ہم نے تصدیق جو تصور مع الحکم ہے، اس تصور مع الحکم کو تصور فقط کا قسیم بنایا ہے، تصور فقط کی قسم نہیں بنایا. تو شے کا قسیم اسی کی قسم نہیں بن رہا بلکہ ہم نے مطلق تصور کی اسے قسم بنایا ہے. تو دیکھیے اب ہم اس کو عبارت سے سمجھتے ہیں. فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْمَشْهُورَ فِيمَا بَيْنَ الْقَوْمِ، جان لو کہ جو قوم کے درمیان مشہور تعریف ہے کہ ان العلم اما تصور او تصدیق، کہ علم یا تو تصور ہے یا تصدیق ہے. تو یہ قوم کے درمیان مشہور یہ تعریف ہے کہ العلم اما تصور او تصدیق. والمصنف عدل عنہ الى التصور الساذج والتصدیق، اور مصنف نے مشہور تقسیم سے عدول فرمایا تصور ساذج یعنی تصور فقط اور تصدیق کی جانب. وسبب العدول عنہ ورود الاعتراض علی التقسیم المشہور. تو فرماتے ہیں اور مصنف کے تقسیم مشہور سے عدول فرمانے کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ ورود الاعتراض، اعتراض کا وارد ہونا علی التقسیم المشہور. اچھا، تو مشہور تقسیم پر اعتراض کا وارد ہونا من وجہین، دو طریقوں سے. دو طریقے کیسے؟ الاول، تو اعتراض کے وارد ہونے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان التقسیم فاسد، کہ کہا جائے کہ تقسیم فاسد ہے. کیسے، کیوں فاسد ہے؟ لأن احد الامرین لازم، اس لیے کہ تقسیم مشہور پر دو امروں میں سے، دو اعتراضوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک خرابی لازم آئے گی. وہ یہ ہے کہ اما ان یکون قسم الشیء قسیما لہ، تو یا تو شے کی قسم اس کا قسیم بن جائے گی، او یکون قسم الشیء قسما من، یا شے کا قسیم اس کی قسم بن جائے گی. تو یا تو قسم الشیء کا قسم لہ ہونا لازم آئے گا یا قسم الشیء کا قسم من ہونا لازم آئے گا. وہما باطلان، اور یہ دونوں باطل ہیں. وذالک لأن التصدیق، اور فرماتے ہیں باطل کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کہ تصدیق اگر نام ہو تصور مع الحکم کا، تو دیکھیے اب ہمیں پہلے تصور مع الحکم لینا ہے جیسے کہ امام راضی کا یہ مذہب ہے. تو اگر تصدیق تصور مع الحکم کا نام ہو تو تصور مع الحکم یہ دیکھیے تصور کی قسم ہے حقیقت میں. وقد جعل فی التقسیم المشہور قسیما لہ، اور مشہور تقسیم میں اس کو تصور کا ہی قسیم بنا دیا گیا ہے. تو اب تصور کی قسم تصور کا قسیم بن گئی، قسم الشیء کا قسیم لہ ہونا لازم آ گیا. وہو الامر الاول، اور یہ امر اول ہے جیسے کہ ابھی آپ نے جو ہے وہ سمجھ لیا. وَإِنْ كَانَ عِبَارَةً عَنِ الْحُكْمِ، تو عبارتاً یہ کانا کی خبر ہے. تو مطلب کیا ہے کہ وَإِنْ كَانَ التَّصْدِيقُ عِبَارَةً عَنِ الْحُكْمِ، تو اگر تصدیق یا حکم کا نام ہو تو حکم جو کہ حکماء کے نزدیک تصدیق حکم کا نام ہے. تو فرماتے ہیں وَالْحُكْمُ قَسِيمٌ لِلتَّصَوُّرِ، تو حکم جو ہے یہ تصور کا قسیم ہے، تصور کا قسیم ہے. وقد جعل فی التقسیم قسما من العلم، اور مشہور تقسیم میں اسے اس علم کی قسم بنا دیا گیا جو علم کے نفس تصور ہے. فیکون قسم الشیء قسیما من، تو اب قسم الشیء کا قسما من ہونا لازم آ جائے گا. وہو الامر الثانی، اور یہ دوسرا امر ہے. تو یہ پہلا اعتراض ہو گیا جس کے دو امر ہیں. فرماتے ہیں ھذا الاعتراض انما یرد اذا قسم العلم الی مطلق التصور والتصدیق، تو اعتراض وارد اس وقت ہو رہا ہے جب کہ علم کی تقسیم مطلق تصور اور تصدیق کی طرف کی جا رہی ہے، جیسا کہ یہ مشہور تقسیم ہے. وَأَمَّا إِذَا قُسِّمَ الْعِلْمُ إِلَى التَّصَوُّرِ السَّاذِجِ أَوْ
الی التصدیق، تو فرماتے ہیں لیکن جب علم کی تقسیم تصور ساذج اور تصدیق کی جانب کی جائے، کما فعلہ المصنف، جیسے کہ مصنف نے تقسیم کی ہے، فلا ورود لہ علیہ، تو اس اعتراض کا ورود نہیں ہوگا تقسیم پر، یعنی یہ اعتراض تقسیم پر پھر وارد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تصور فقط اور تصور مع الحکم ہے۔ اب تصور مع الحکم جو تصدیق ہے اس کو پوچھا جائے گا کہ تصدیق تصور مع الحکم کا نام ہے، تو تصور مع الحکم یہ تصور کی قسم ہے، تو تصور کی قسم ہے حقیقت میں۔ اب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ اس تصور سے مراد کیا لیتے ہو؟ تصور فقط تو لے نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم نے تصور کی قسم کہا ہے، نہ کہ تصور فقط کی۔ تو اب یہ تصور کی قسم تو بنے گا، لیکن تصور کا قسم نہیں بنے گا، تصور فقط کا قسم بنے گا۔ تو وہی فرماتے ہیں تو تصور مع الحکم قسم من التصور، یہ تصور کی قسم ہے۔ قلنا، تو ہم کہیں گے ان اردتم بھی، تو اگر تم نے اس سے مراد یہ لیا ہے، کس سے مراد؟ یعنی تصور مع الحکم تصور کی قسم ہے جو ہم نے یہ بولا ہے، تو اگر اس سے مراد تم نے یہ لیا ہے کہ قسم من التصور الساذج، کہ تصور ساذج کی قسم ہے، المقابل للتصدیق، جو کہ تصدیق کے مقابل ہے، تو فرماتے ہیں فظاہر انہ لیس کذالک، تو یہ بالکل ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، ہم نے تصور کی قسم بنایا ہے نہ کہ تصور فقط کی۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ بِهِ أَنَّهُ قِسْمٌ مِّن مطلق التصور، اور اگر ہم نے جو یہ کہا ہے کہ تصور مع الحکم یہ تصور کی قسم ہے، اور تصور سے مراد اگر آپ نے مطلق حضور ذہنی مطلق تصور لیا ہے تب بات ٹھیک ہے، تب ہمیں تسلیم ہے۔ تو فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمْ بِهِ، اور اگر تم نے تصور کی قسم ہونے سے مراد یہ لیا ہے کہ انہو قسم من مطلق تصور، کہ یہ مطلق تصور کی قسم ہے، فمسلم، تب ہمیں یہ بات تسلیم ہے، لیکن قسیم التصدیق لیس مطلق التصور، لیکن اب فرماتے ہیں کہ تصدیق کا جو قسیم ہوگا وہ مطلق تصور نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم نے مطلق تصور کو قسیم نہیں بنایا مشہور تقسیم نے، بلکہ تصور فقط کو بنایا ہے۔ تو بل تصور الساذج، بلکہ تصور ساذج جو ہے وہ تصدیق کا قسیم ہوگا، اب جو ہے جو قسم بن رہی ہے وہ اس کا قسیم نہیں بن رہی۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ تصور مع الحکم جو تصدیق کا نام ہے، یہ ہم نے جو ہے تقسیم مصنف میں تصور فقط کا قسم بنایا ہے، تصور فقط کی قسم نہیں بنایا ہے۔ تو فرماتے ہیں فلا يلزم ان يكون قسم الشيء قسما له، تو قسم الشيء کا قسم له ہونا لازم نہیں آئے گا، اور اگر اس طرح کہیں کہ تصور فقط کا قسم ہے یہ اس کی قسم نہیں ہے، تو پھر قسم الشيء کا قسم من ہونا لازم نہیں آئے گا۔ تو یہ جو ہے ایک اعتراض مکمل ہوا، اور پھر تقسیم مصنف پر یہ اعتراض وارد اگر ہوگا تو ہم اس کا اس طرح جواب دے رہے ہیں، یعنی کہ اعتراض کا فوراً دفع ہو جائے گا۔ والثانی، اور دوسرا اعتراض کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان المراد بالتصور، جو ہم نے پہلا اعتراض آپ کو تصدیق کو لے کر بتانا ہے اور دوسرے اعتراض میں آپ کو تصور پکڑنا ہے۔ تو فرماتے ہیں دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ان المراد بالتصور اما الحضور الذہنی مطلقاً، تو تصور سے مراد یا تو مطلق حضور ذہنی ہے، مطلق حضور ذہنی کا مطلب کیا ہے؟ مطلق تصور، اب المقید بعدم الحکم، یا تصور سے مراد وہ تصور ہے کہ جس میں عدم حکم کی قید ہے، یعنی تصور مقید بعدم حکم۔ تو فرماتے ہیں فَإِنْ عُنِيَ بِهِ الْحُضُورُ الذَّهْنِي مُطْلَقًا، تو اگر تصور سے مراد ہم نے پوچھا کہ مطلق حضور ذہنی ہے یا مقید بعدم حکم ہے، تو اگر تصور سے مراد لیا گیا حضور ذہنی مطلقاً، تو اس کا مطلب مطلق حضور ذہنی کی قسم ہی مطلق حضور ذہنی بن گئی، اور تصدیق تو لازم انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ، تو اب لازم آئے گا کہ شیء منقسم ہو جائے اپنی جانب اور غیر کی جانب، انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ لازم آ جائے گا، لأن الحضور الذہنی مطلقاً نفس العلم، اس لیے کہ مطلق حضور ذہنی تو بعینہ علم ہے، وہی تو نفس علم ہے۔ وَإِنْ عُنِيَ بِهِ الْمُقَيَّدُ بِعَدَمِ الْحُكْمِ، اور اگر تصور سے مراد مقید بعدم حکم ہے تو فرماتے ہیں امتناع اعتبار التصور فی التصدیق، تو تصدیق کے اندر تصور کا اعتبار محال ہو جائے گا۔ کیسے محال ہو جائے گا؟ وہ ہم نے بتا دیا کہ تصور سے مراد اگر مقید بعدم حکم ہوگا تو تصدیق کے اندر بھی تصور معتبر ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر عدم حکم بھی ہوگا وہاں، کیونکہ جب تصورات ہیں وہاں تو عدم حکم کے ساتھ ہوں گے، حکم پہلے سے موجود ہے، تو اجتماع حکم و عدم حکم لازم آئے گا، اجتماع نقضان محال ہے، یہ محال لازم اس لیے آیا کہ تصدیق کے اندر تصور کو مانا، تو اس کا مطلب تصدیق کے اندر تصور کا وجود محال۔
تو فرماتے ہیں کہ کیسے تصدیق کے اندر تصور کا اعتبار محال ہو جائے گا، لأن عدم الحکم حینئذ یکون معتبرا، تو فرماتے ہیں اس لیے کہ عدم حکم اس وقت معتبر ہوگا، عدم حکم معتبر ہوگا تصور میں، فلو کانت تصور معتبرا فی التصدیق، تو اگر تصور معتبر ہو تصدیق میں، اور تصور تو معتبر ہوتا ہے کیونکہ تصورات ثلاثہ یا تو شرط ہیں یا شطر ہیں، تو اگر تصور معتبر ہو تصدیق میں تو اب تصور کے ساتھ تو عدم حکم ہے، لکان عدم الحکم معتبرا فیہ ایضا، تو ضرور عدم حکم بھی معتبر ہوگا، والحکم معتبرا فیہ ایضا، اور حکم اس میں پہلے سے معتبر ہے، فلزم اعتبار الحکم وعدمی، تو اب حکم اور عدم حکم دونوں کا اعتبار کرنا لازم آ جائے گا تصدیق کے اندر، تو اجتماعی نقیضان لازم آ جائے گا، وَإِنَّهُ محال، اور اجتماعی نقیضان محال ہے۔ اب اس اعتراض کا جواب کیا ہوگا؟ تو علامہ قطب الدین رازی شارح علیہ الرحمہ جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے علم کے یہاں متعدد نام ہیں، علم یہ تصور کو بھی کہا جاتا ہے اور مطلق تصور کو بھی، مطلق حضور ذہنی کو بھی، تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو التباس ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ تصور مطلق تصور پر بھی بولا جا رہا ہے، اور یہ تصور فقط کو بھی کہہ دیا گیا ہے تقسیم مشہور میں، کیونکہ وہاں صرف تصور کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تصور یہ اشتراک لفظی کے ساتھ ہوا، مطلق تصور پر بھی بولا گیا اور اس تصور پر بھی بولا گیا کہ جو کہ تصور فقط ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم تھوڑا جو ہے وہ ذہن لگائیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ جو تصور تصدیق کے مقابلے میں ہے، اس تصور کے اندر جو معتبر ہے وہ تصور عدم حکم کے ساتھ ہے، لیکن جو تصدیق کے اندر معتبر ہے، جو تصدیق کے اندر تصور معتبر ہے، تو وہ یہ تصور عدم حکم والا معتبر نہیں ہے بلکہ وہ مطلق تصور ہے۔ اب ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے تصور بشرط شے، تو شے کی جگہ ہمیں حکم سمجھنا ہے، تو تصور کہ جس میں حکم کی شرط ہو، تو تصور بشرط شے وہ تصدیق ہوگا، کیونکہ یہ ایسا تصور ہے کہ جہاں حکم کے ساتھ ہے، حکم کی شرط ہے، تو تصور یہ بشرط حکم ہو گیا، تصور بشرط حکم۔ لیکن ایک ہوتا ہے تصور بشرط لا شے، تو لا شے سے ہم سمجھیں گے، لا شے سے سمجھا ہم نے عدم حکم، اور عدم حکم جو ہے وہ تصور فقط کے اندر ہوتا ہے، تو اب ہم تصور بشرط لا شے کو تصور فقط کہیں گے، اور ایک ہوتا ہے تصور بلا شرط شے، تو اس کا مطلب لا شروع میں آئے گا، تو مطلب یہ ہے کہ تصور بلا شرط شے ہے، کسی بھی چیز کی شرط نہیں ہے، مطلق تصور مراد ہے اس سے۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے تصدیق کے اندر جو معتبر ہے تو وہ یہ مطلق تصور ہے کہ جو تصور لا بشرط شے ہے، جو کہ علم کا مرادف ہے، البتہ تصور کے اندر جو معتبر ہے تو وہ تصور بشرط لا شے ہے، یعنی عدم حکم کے ساتھ ہے کہ جو تصدیق کے مقابل ہے، تو عدم حکم کے ساتھ ہو گیا۔ لیکن جو علم کا مرادف ہے تو وہ نہ تو تصور بشرط شے ہے نہ بشرط لا شے ہے، بلکہ لا بشرط شے ہے، یعنی مطلق تصور۔ تو جب تصدیق کے اندر جو معتبر ہے وہ تصور بشرط شے ہے، تو اب یہ مطلق تصور کی قسم تو بنے گا، لیکن یہ مطلق تصور کا قسم نہیں بنے گا، کیونکہ وہ تصور بشرط لا شے ہے، اس کا قسم بنے گا۔ تو دیکھیے پہلا اعتراض بھی لازم نہیں آئے گا، اور اس کا قسم ہے تو اسی کی قسم نہیں ہے بلکہ وہ تو مطلق تصور کی قسم ہے،
تو قسیم الشے بھی لازم نہیں آیا، اور تصدیق کے اندر جو معتبر ہے وہ مطلق تصور ہے بشرط لا شے، معتبر کون سا ہے؟ لا بشرط شے، اور جو تصور کے اندر ہے وہ بشرط لا شے۔ تو دیکھیے اب تصدیق کے اندر جو معتبر ہوا تو وہ عدم حکم والا نہیں ہوا، اس لیے تصدیق کے اندر تصور کا وجود محال نہیں ہوگا، اور جو انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ لازم آ رہا تھا تو وہ اس وجہ سے کہ ہم نے اس تصور سے بھی مراد مطلق حضور ذہنی لے لیا تھا، حالانکہ اس سے مراد کیا ہے؟ تصور وہ بشرط لا شے ہے، اور علم کا جو مرادف ہے وہ تصور لا بشرط شے ہے۔ تو اب بالکل واضح اور عیاں ہو گیا کہ تقسیم مشہور پر جو اعتراض ہوا وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے علم کی تعریف تصور اور تصدیق کی جانب کر دی اور تصور مطلقاً بول دیا، تو جس سے جو ہے وہ التباس پیدا ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں وَجَوَابُهُ، اور اس کا جواب یہ ہے کہ ان التصور یطلق بالاشتراک، کہ تصور جو ہے وہ اشتراک کے ساتھ بولا جا رہا ہے، علی ما اعتبر فیہ عدم الحکم، یہ اس پر بھی بولا جا رہا ہے کہ جس میں عدم حکم معتبر ہے، اور وہ کون سا ہے؟ تصور ساذج یعنی تصور فقط۔ وعلی الحضور الذہنی مطلقاً، اور مطلق حضور ذہنی پر بھی بولا جا رہا ہے، یعنی جو کہ علم ہے، کما وقعت تنبیہ علیہ، جیسا کہ اس پر تنبیہ واقع ہو چکی ہے کہ یہاں پر مطلق تصور جو ہے وہ علم کے مرادف بولا گیا ہے، تو علم ہی کا نام ہے۔ اب فرماتے ہیں والمعتبر فی التصدیق لیس هو الاول، اور تصدیق کے اندر جو معتبر ہے تو وہ پہلا والا نہیں ہے کہ جس میں عدم حکم معتبر ہے، بل الثانی، بلکہ وہ ہے کہ جس میں عدم حکم معتبر نہیں ہے بلکہ صرف مطلق تصور ہے۔ اور فرماتے ہیں والحاصل ان الحضور الذہنی مطلقاً، اور حاصل یہ ہے کہ مطلقاً حضور ذہنی ہی جو ہے وہ علم ہے، والتصور اما ان یعتبر بشرط شے، اور تصور کا اعتبار یا تو بشرط شے ہوگا یعنی حکم کے ساتھ ہوگا، اس کو تصدیق کہا جائے گا، یا بشرط لا شے ہوگا، لا شے کا مطلب لا حکم، تو عدم حکم کے ساتھ ہوگا، ویقال له التصور الساذج، اس کو تصور ساذج کہا جائے گا، اور لا بشرط شے، یہ تصور کا اعتبار کسی بھی شرط کے ساتھ نہیں ہوگا، نہ تو عدم حکم کی شرط نہ حکم کی شرط، تو یہ مطلق تصور ہے۔ تو اب فالمقابل للتصدیق هو التصور بشرط لا شے، تو تصدیق کا مقابل وہ تصور بشرط لا شے ہے، یعنی عدم حکم کی شرط کے ساتھ جو تصور ہے، تصور فقط۔ والمعتبر فی التصدیق، اور تصدیق کے اندر جو معتبر ہے شرط بن کر وہ حکمہ کے مذہب پر، اور شطر یعنی جز بن کر امام راضی کے مذہب پر، تو وہ کون سا تصور ہے؟ تصور لا بشرط شے ہے، یعنی کہ مطلق تصور۔ فلا اشکالہ، تو اب کوئی اشکال باقی نہ رہا، اور تقسیم مشہور وہ جو اعتراض وارد ہو رہے تھے ان سے بری ہو گئی۔